کی بلندی، مجلس کی قبولیت، معاونین منتظمین جو بھی اس میں حصہ ملا رہے ہیں، دامیں درمیں قدمیں سکھنے، سب کی دعاؤں کی قبولیت، حاجات کی برابری، دنیا و آخرت کی آبادی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات صلی علی محمد وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ صلوات صلی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الغر المیامین المنتجبین المقربین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی علی محمد ورحمۃ اللہ علی آبائہم واصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد الآبدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی وانت شیعتک هم الفائزون۔ صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، متفق علیہ حدیث سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا، اے علی، آپ اور آپ کے شیعہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو ہر ایک بچے چھوٹے کو یاد ہے، اکثر سنی اور پڑھی جاتی ہے۔ شیعہ آل محمد ہونا، شیعہ علی ہونا بہت بڑی عظمت ہے اور کامیابی کی رسول اکرم کی زبانی ایک سند اور دلیل ہے۔ شیعہ اور محب میں فرق ہے۔ محب محبت رکھنے والے کو کہتے ہیں اور شیعہ پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں۔ محبت رکھنا فقط دل میں بھی ہو سکتا ہے
اور جو شیعہ ہوتا ہے وہ محبت بھی رکھتا ہے دل میں اور ساتھ پیروی بھی کرتا ہے۔ محب کامیاب ضروری نہیں ہے کہ ہر محب کامیاب ہو جائے، لیکن شیعہ کامیاب یقیناً ہوگا، اس لیے کہ جو شیعہ ہوتا ہے وہ محب بھی ہوتا ہے اور پیچھے بھی چلتا ہے، اور جو محب ہوتا ہے وہ محبت تو رکھتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ پیچھے چلے یا نہ چلے۔ اگر وہی محب جس سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے چلے گا تو وہ اس کا شیعہ بن جائے گا۔ اب شیعہ ایک ایسا لفظ ہے، عربی لفظ ہے، جس کو قرآن نے بھی استعمال کیا اور رسول اللہ نے بھی استعمال فرمایا۔ ہمارا معاشرہ ایک عجیب ہے کہ اس کو جو لفظ شیعہ ہے اس کو کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ عمومی معاشرے میں یاد نہیں کیا جاتا، چونکہ ہمارا معاشرہ کوئی دلیل کا معاشرہ ہے نہیں، کوئی علمی معاشرہ ہے نہیں۔ جیسے قبلہ مولانا فرمانے لگے شفا نجفی صاحب کے نا، میری بیٹی بتا رہی تھی کہ مجھے نا اسکول کی ایک کلاس فیلو لڑکی نے کہا کہ تم شیعہ ہو؟ میں نے کہا ہاں شیعہ ہوں الحمدللہ۔ میں نے کہا شیعہ تو کافر ہوتے ہیں۔ بچوں کی یا تب جو اسکول کی میٹرک یونیورسٹی کی حد تک کی بھی ذہانت ابھی تک ذہنیت یہی تک رہ چکی ہے کہ شیعہ تو کافر ہوتے ہیں۔ بچی نے پوچھا کیسے شیعہ کافر ہوتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا، کیا آپ جو شیعہ کو کافر کہہ رہے ہیں؟ ان کا دلیل یہ ہے کہ ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا شیعہ شیعہ کافر 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 شیعہ شیعہ، باقی تو پتہ ہے نہیں کچھ، شیعہ کس کو کہتے ہیں، شیعہ کا معنی کیا ہے۔ تو یہی چیزیں اور بھی بہت سارے امور میں ہیں۔ تو بہرحال لفظ شیعہ وہ ایک عظیم لفظ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں اپنے خلیل کے لیے استعمال فرمایا۔ فرمایا انا من شیعتہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام یقیناً نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے تھے۔ یہ لفظ شیعہ تو بڑا پرانا لفظ ہو گیا جسے قرآن نے بھی نقل فرمایا، اور خود ہمارے حبیب کا بھی یہ بہت ساری جگہوں پہ رسول اکرم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل کے ذرا صلوات پڑھ لیجیے، صلی اللہ محمد وآلہ کا استعمال سرکار کی زبان پہ بہت ہوا۔ یہ حدیث قصہ میں 3-4 دفعہ تو آ گیا، اور روایات میں بھی بہت ساری جگہوں پہ آیا، اور یہ جو مشہور روایت ہے کہ یا علی انتا و شیعتوں کا، یا علی آپ اور آپ کے شیعہ، شیعہ شین یا عین اور آگے چھوٹی ہا ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کو منی وقف کرو تو شیعہ ہے، اگر اس کو آگے کہیں مضاف کرو تو شیعہ تو، یہ تا پھر ہا بن جاتی ہے عربی قاعدے کے مطابق، ٹھیک ہے، یہ تا جو گول تا ہوتی ہے یہ ہا بن جاتی ہے، تو اس لیے شیعہ یعنی آخر میں ہا ہے۔ تو عربی انگلش میں لکھنے میں ہا زہر نہیں ہوتی، اب یہ شیعہ لکھے نا SHIA لکھ دیتے ہیں، اب وہ آگے ہا نہیں لکھتے، یعنی ایچ کا ساؤنڈ نہیں آتا۔ تو بہرحال شیعہ ایک ایسا لفظ ہے جو مبرد ہے اور مبرک ہے اور انتہائی قابل احترام ہے، لیکن اگر اس کو آپ عمومی اعتبار سے لغوی اعتبار سے دیکھیں تو یہ غیر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ مثلا شیعت الشیطان، شیعہ یعنی ہر پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، ہر آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے امام کا معنی ہے جو آگے آگے ہو، اور جو اس کے پیچھے پیچھے ہو وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اب کون ہے آگے آگے؟ اگر ایک نیک صالح ہستی ہے تو وہ بھی کامیاب ہے، چونکہ وہ خود جو امام کامیاب، چونکہ امام ہر کامیاب نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا یدعون ائمۃ الکفر،
کچھ ایسے ہیں کہ جو ائمہ کفر ہیں اور وہ کفر کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قرآن میں ایک اور حکم بھی آیا، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جو کافر ہیں، کافروں کے امام ہیں، ان سے جنگ کرو۔ تو ہر امام کامیاب نہیں ہے، امام وہی کامیاب ہے کہ جو اللہ کی بتائی ہوئی خصائص صفات کا مالک ہو۔ اور جب ہر امام کامیاب نہیں ہے تو ہر شیعہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ تو آپ اکیلے شیعہ نہیں ہیں، آپ نسبتی شیعہ ہیں، یعنی آپ کی نسبت ایک ایسے امام کی طرف ہے جو دنیا و آخرت میں ان جیسا کوئی امام نہیں، جس کو اس شیعہ علی ہونے پر فخر ہے، جتنا فخر ہے اتنی اونچی صلوات پڑھے۔ صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہ۔ تو لہذا شیعہ علی ہونا ہی اصل در حقیقت عظمت ہے۔ اور امام، جو امام حق کا امام ہوتا ہے، اس کی اطاعت واجب ہوتی ہے ماموم پر۔ اور مذہب خیر البریہ، مذہب شیعہ اثنا عشریہ اتنا مدلل، واضح اور روشن مذہب ہے کہ اس میں تو ایک 5-7 منٹ کے امام کو بھی عادل قرار دینا شرط قرار دیا گیا۔ 5-7 منٹ کا امام کون ہوتا ہے؟ جو نماز پڑھاتا ہے۔ ایک نماز پہ مثلا صبح کی نماز ہے تو کتنی دیر لگے گی؟ 4 منٹ۔ ظہر کی نماز ہے تو آرام سے پڑھائے تو 8 منٹ، نہیں تو 5 منٹ میں بھی پڑھ لیتے ہیں، 8-10 منٹ، ٹھیک ہے۔ مطلب پوری نمازیں پڑھنا زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ جو 24 گھنٹے میں آدھے گھنٹے کا امام ہے، شریعت اس کو ایک تو عادل قرار دیتی ہے، شرط ہے اس میں عدالت، اور دوسرا اس کی مخالفت جو اس کے پیچھے کھڑا ہے مقتدی اور ماموم، اس کے اوپر اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ کس چیز کی مخالفت؟ اسی نماز کی۔ بہر چلو گلی میں آپ مخالف ہو جائیں امام کے، وہ ایک آپ کی اپنی، مطلب ہو سکتا ہے معاشرے میں کوئی امام کا جو پیش نماز ہے، پیش امام ہے، اس کا مخالف ہو، لیکن اگر وہ اس کو اس لائق سمجھتا ہے کہ یہ جماعت کرا سکتا ہے تو اس میں مخالفت جائز نہیں ہے۔ اگر مخالفت کرے گا تو اس کی نماز جماعت باطل ہو جائے گی۔ کیسے مخالفت؟ مثلا پیش نماز نے کہا اللہ اکبر، مقتدی نے کہا اللہ اکبر، اگر وہ پیش نماز امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو یہیں سے نماز باطل ہو جائے گی جماعت کی۔ یا تو فرادہ نیت کرے، فرادہ کیا نہیں، جماعت کی باطل ہے، نماز ہی نہ رہی۔ رکوع ان سے پہلے چلا جائے، سجدہ پہلے چلا جائے، سلام پہلے کر لے، تو جو احکام جماعت ہیں اس میں پیش امام سے سبقت بھی نہیں کر سکتا، پیچھے بھی نہیں رہ سکتا۔ پیش نماز سجدے کر چکا ہے، وہ ابھی رکوع میں جائے گا، نہ پیچھے رہ سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہ تو ہے 5, 10, 15, 20 آدھے گھنٹے کے امام کی عظمت کہ اس کی بھی مخالفت آگے پیچھے رہنے کی جائز نہیں ہے۔ جو دین اور دنیا اور آخرت کا امام ہو اس کی مخالفت کیسے جائز ہو سکتی؟ جو دین کا امام ہے، جو آخرت کا امام ہے، جو ہر معاملے میں امام ہے تو اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ اور ہمارے امام تو ہیں معصوم عن الخطا، ہر وہ صفت رکھتے ہیں کہ جو اعلیٰ ترین اور افضل ترین اور نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اب ہمارے امام میں تو کوئی نقص ہے ہی نہیں، وہ تو معصوم ہیں۔ شیعہ بھی کیسا ہونا چاہیے؟ آج کے اس مجلس میں ہم تھوڑا سا یہ سوچتے ہیں، اور جو سو رہا ہے انہیں جگانے کے لیے اونچی صلوات پڑھیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد آل۔ حضرت فرمایا
شیعتنا یعرفون بخصال شتیٰ، ہمارے شیعوں کو چند عادات اور خصلتوں سے پہچانو۔ ہمارا شیعہ چند عادات سے پہچانا جائے گا۔ میں وہ صفتیں آج آپ کو بتاؤں گا، آپ خود اپنے آپ کو دیکھیے گا۔ میں پہلے دیکھوں گا پھر آپ دیکھیں گے، چونکہ پہلے میں اپنی آواز سنوں گا پھر آپ سنیں گے۔ وہ صفتیں کیا ہم میں ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ ہوں گی تو ہم شیعہ بن جائیں گے، اور شیعہ علی ہونا کامیابی کی دلیل ہے۔ اگر نہیں ہے تو پھر یہ مجلس ہوتی اس لیے ہے کہ ہم اپنے نقائص کمیوں کو پورا کریں۔ حضرت نے پہلی جو صفت بتائی، خاصیت بتائی اپنے شیعہ کی، وہ یہ تھی کہ بالسخاء والبذل للاخوان۔ پہلی صفت اور خاصیت ہمارے ماننے والوں اور شیعہ کی یہ ہوگی کہ وہ سخی ہوگا اپنے بھائیوں پہ، چاہے وہ نسبی بھائی ہوں، چاہے وہ ایمانی بھائی ہوں، چاہے وہ سببی بھائی ہوں، اپنے بھائیوں پہ وہ خرچ کرتا ہوگا اور ان پہ سخاوت کرنے والا ہوگا۔ اب جس کی جیب صرف اپنے لیے ہی کھلے اور جیب میں ہاتھ فقط اپنے لیے ہی جائے تو وہ پہلی شرط میں ہی مسئلہ کر گیا۔ سخی ہونا، اپنے بھائیوں پہ خرچ کرنا۔ بھائی بندے جن کو نیند آئی ہوتی وہ بیٹھتے بھی سامنے ہیں، ان کو اور جگانے کے لیے تھوڑی اونچی صلوات پڑھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال یہ بھی ان کی محبت ہے، بھی نیند بھی آ رہی ہے اور ماشاءاللہ ہم جیسے عام سے طالب علم کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں، بڑا پن ہے آپ کا۔ تو بہرحال پہلی جو صفت حضرت نے بیان فرمائی کہ وہ سخی ہوگا۔ یاد رکھیں حضرت کا یہ فرمان، حضرت نے فرمایا جنت سخیوں کا گھر ہے، بخیلوں کا نہیں۔ جنت میں آپ جیسے سخی جائیں گے، بخیل وہاں نہیں جا سکتے۔ اور یہ میں ذمہ داری سے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ حضرت نے فرمایا گناہگار سخی عبادت گزار بخیل سے افضل ہے۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی ہے نہیں؟ ایک بخیل ہے جو عبادتیں کرتا ہے، وہ تو نہیں ہر روز 1000 رکعت ہی کیوں نہ پڑھ لے، عبادت گزار جو ہے، لیکن ادھر سے کنجوس ہے، بخیل ہے۔ البخل عار، حضرت ناجو بیان کرتے ہیں بخل ہونا ایک عیب اور عار ہے۔ بخیل ہے لیکن عبادت میں پہلے نمبر پہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اور ادھر ایک گناہگار ہے لیکن سخی ہے۔ حضرت نے فرمایا اس بخیل عبادت گزار سے یہ گناہگار سخی افضل ہے۔ سخاوت، آپ نے ایک سخی کا نام سنا ہوا ہے نا؟ وہ کہتے ہیں آپ جب سخاوت کرنے لگے نا تو جی حاتم طائی کی قبر ہچکولے لے رہی ہے۔ آپ کی سخاوت تو اس منزل، یعنی حاتم طائی کی سخاوت، جب حاتم طائی کا نام آتا ہے تو سخاوت کی طرف سے چلا جاتا ہے، ضرب المثل بن گئی۔ اس نے 40 دروازے رکھے ہوئے تھے سخاوت پہ، اور کافر تھا۔ کافر جنت میں جائے گا؟ نہیں جائے گا نا، نہیں۔ اور کافر کی کنفرم ہے کہ جب کافر مرے وہ جنت میں بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ لیکن جو حاتم طائی کافر تھا، سخاوت اسے جہنم سے روک لے گی۔ یہ علماء کا فیصلہ ہے، روایات میں ہے 2 بندے کفر کے باوجود جہنم نہیں جائیں گے، ایک نو شیروان عادل اور ایک حاتم طائی۔ کدھر جائیں گے؟ جہنم بھی نہیں جائیں گے، جنت بھی نہیں جا سکتے چونکہ کافر تھے۔ تو اللہ ان کو مقام اعراف میں رکھے گا، نہ جنت کا سکون ہوگا نہ جہنم کا عذاب ہوگا، درمیان ایک درمیانی کیفیت ہوگی جس حالت میں ان کو رکھا جائے گا۔ لیکن بہرحال جہنم سے بچ جانا یہ بہت بڑا انعام ہے، اور فقط سخاوت اور عدالت کی وجہ سے۔ اور کسی نے پوچھا نا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، صلی علی محمد، مولا آپ بڑے سخی ہیں یا حاتم طائی؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ مولا علی علیہ السلام
یہی نظریہ میں چونکہ وہ امام ہیں، اب سب سے افضل بعد رسول کامل ترین انسان اور افضل ترین انسان مولا علی علیہ السلام ہے، تو ویسے اپنے منہ بندہ اپنے آپ کو اچھا کہے یہ بھی، لیکن جب سوال کیا تو حضرت نے فرمایا میں بڑا سخی ہوں۔ تو پوچھنے والے نے کہا مولا حاتم تائی کے تو سخاوت کے 40 دروازے تھے اور آپ نے تو کوئی 40 دروازے نہیں بنائے ہوئے۔ فرمایا یہی اسی وجہ سے تو میں اپنے آپ کو بڑا سخی کہہ رہا ہوں، اس سے کے 40 دروازے سے ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، جب کوئی مانگنے والا آتا تو ایک سے اس کا کشکول نہیں بھری جاتی تھی، دوسرے پہ چلا جاتا۔ میں ایسا سخی ہوں جب میرے دروازے پہ آ جائے تو دوسرے پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ لوگ کلہاڑیوں سے سونا کاٹ کاٹ کے علی کی تلوار کا صدقہ کھا رہے تھے۔ علی سخاوت اتنی کرتے تھے کہ سب کچھ لٹا کے خالی ہاتھ گھر میں آتے، کبھی زہرائے بطول کے ماتھے پہ شکن بھی نہ آیا کہ علی کچھ بھی نہیں لائے۔ تو فرماتے جب لوگوں مدینے کے ضعیفوں، محتاجوں، مسکینوں، یتیموں کو پتہ چلتا ہے نا کہ آج علی کچھ لا رہا ہے تو وہ مدینے سے باہر آ چکے ہوئے ہوتے ہیں، اور علی ان کو سب کچھ دے کے چلا آتا ہے۔ علی سے بڑا بھی کوئی سخی ہے جو قاتل کو دودھ پلائے، ہاں، اور جنگ کرنے والا سامنے کھڑا ہے۔ ابھی بھی کہتا ہے کہ علی بڑا سخی ہے، یہ حاتم طائی، اور میدان جنگ میں دوران جنگ جو جنگ کر رہا ہوتا ہے وہ قاتل ہی ہوتا ہے نا، ظاہراً وہ کوشش تو قاتل کی کر رہا ہوتا ہے نا۔ تو دوران جنگ کسی نے حضرت سے کہا مولا اپنی تلوار تو مجھے دو، مولا نے تلوار جنگ روک کے تلوار اس کی طرف، اس وقت اس نے تلوار اٹھا کے فرمایا یا علی آپ نے اپنا ہتھیار مجھے دے دیا، اب کون بچائے گا میرے ہاتھ سے آپ کو؟ فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وآل۔ اور یہ حدیث حضرت کی حضرت نے فرمایا لذت اللئیم فی الطعام و لذت الکرام فی الاطعام۔ جو لئیم ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ کھانے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ جو لئیم، بخیل، کنجوس، وہ کیا کرتا ہے؟ کھانے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ جو آپ جیسا سخی ہوتا ہے وہ کھلانے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ ہاں، ہمیشہ سخی کھلا کے لذت محسوس کرتا ہے، اور جو کنجوس ہے وہ کس کو کھلائے گا؟ وہ خود کھائے گا تو لذت محسوس کرے گا۔ بہرحال شیعہ کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سخی ہوگا، بخیل نہیں ہوگا۔ اور دیکھیں سخاوت کی صفت کتنی عظیم ہے۔ یہ مرغیاں آپ نے دیکھی ہیں نا، یہ مرغی نہیں جو آپ ہر روز کھاتے ہیں، یہ تو اٹھ ہی نہیں سکتی۔ ان مرغیوں کی جو ذرا اشاش بشاش ہوتی ہیں، چل پھر رہی ہوتی ہیں، بالخصوص دیسی مرغیاں، تو اس مرغی کو دیکھیں کہ وہ ایک بالکل بخیل اور بالکل کیا ہوتا ہے، جو بہادر نہیں ہوتا، کیا لفظ اس کے لیے بولتے ہیں، بزدل اور بخیل پرندہ ہے۔ بزدل اور بخیل پرندہ ہے، خود کھاتا ہے اور کسی کو نہیں کھلانے دیتا۔ تھوڑا سا پاؤں کی آٹ کرو مرغی اڑ پڑتی ہے، بھاگ نکلتی ہے، چیخنے لگتی ہے۔ تو بزدل بھی ہے اور بخیل بھی ہے، یہ ایسا پرندہ ہے۔ لیکن اسی مرغی کو جب اللہ چوزے دے دیتا ہے، یہ صاحب اولاد ہو جاتی ہے، اور چوزوں کی محبت اللہ مرغی کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ وہ مرغی جو کل پاؤں کی آہٹ سے اڑ پڑتی اور چیخنے لگتی تھی، آج بڑے سے بڑا حیوان بھی اگر چوزوں پہ حملہ کرے تو اس کے اوپر مقابل میں حملہ کر دیتی ہے اور چوزوں کو بچاتی ہے۔ دیکھا نا آپ نے ایسا؟ اور وہ مرغی جو کل خود کھاتی تھی اور کسی کو نہیں کھلاتی تھی،
جب چوزوں کی محبت آ جاتی ہے تو خود نہیں کھاتی، پہلے اپنے بچوں اور چوزوں کے منہ میں خوراک دے رہی ہوتی ہے۔ بھائی چوزوں کی محبت اگر ایک بخیل کو سخی مرغی بنا سکتی ہے، چوزوں کی محبت اگر ایک بزدل پرندے کو دلیر پرندہ بنا سکتی ہے تو علی کی محبت کیوں نہیں سخی بنا سکتی؟ تو علی کی محبت کیوں نہیں بہادر بنا سکتی؟ اور واقعاً جو علی کی محبت رکھنے والا ہوتا ہے وہ بہادر بھی ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، یہ بھی شیعہ کی ایک علامت ہے، اور ساتھ ہی وہ سخی ہوتا ہے، کنجوس نہیں ہوتا۔ جگہ بھی پر ہو گئی ہے، اب تھوڑا تھوڑا صلوات بھی پڑھیں، اور جو جگہ پڑی ہے سائڈوں پہ وہ آگے آگے آ جائیں، بآواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد علی محمد۔ کربلا 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 کربلا، زندہ باد زندہ باد، مردہ آباد مردہ آباد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو شیعہ کی پہلی نشانی سخی ہونا ہے، اپنے بھائیوں پہ خرچ کرنا ہے۔ بھائی چاہے نسبی ہوں تو زیادہ ثواب ہوگا، سببی ہوں تو بھی ثواب ہوگا، ایمانی ہوں تو بھی ثواب ہوگا۔ تو بہرحال بھائیوں پہ خرچ کرنا۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے وَامْتَحِنُوا شِیعَتَنَا بِخِصَالٍ ثَالِثَةٍ یا ثلاث خصال، کہ 3 خصلتوں سے، 3 عادتوں سے، 3 مقامات پہ میں ہمارے شیعوں کا امتحان لو۔ بے ثلاث مواقیت ثلاثہ، 3 مقامات پہ ہمارے شیعوں کا امتحان لو۔ پہلا مقام فرمایا، عندہ مواقیت الصلاۃ کیف محافظتہم علیہا، ہمارے شیعوں کا امتحان لو کہ یہ ہمارا شیعہ ہے یا نہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب نماز کا ٹائم ہو اور وہ نماز کی طرف جاتا ہے یا نہیں۔ نماز کے وقت کی حفاظت کرنا، اول وقت کی پہچان رکھنا اور اس میں نماز کا احترام کرنا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اذان ہوتی، نماز کا ٹائم ہوتا، تو ہم رسول اللہ کو دیکھتے ایسے نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے جیسے ہمارے لگتے ہی کچھ نہیں ہے، ساری توجہ حضرت کی نماز کی طرف ہو جاتی۔ تو نماز کے وقت کی حفاظت اول وقت میں پڑھنا یہ شیعہ ہونے کی ایک نشانی ہے۔ اور کچھ ایسے گناہ ہیں جو بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسی نیکیاں ہیں جو ان بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ جیسے خود قرآن فرماتا ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ نیکیاں ہیں جس سے سیئات اور برائیاں دھلتی چلی جاتی ہیں۔ جب حضرت گئے نا معراج پہ، تو وہاں پروردگار نے 4 بڑے ملائکہ سے فرمایا، جناب جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ 4 بڑے ملائکہ ہیں۔ ان چاروں سے اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے جب سے تمہیں پیدا کیا ہے تمہارے ذمے ایک ایک سوال لگایا ہوا ہے، تم نے اس سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا، اب میرا حبیب آ گیا ہے، ان کے سوال کر کے جواب لے لو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام آگے بڑھے اور رسول اعظم سے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ، کون سے ایسے کام ہیں جس کام کے کرنے سے آپ کے امت کے بڑے بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ یہ کام ہمیں بھی چاہیے یا نہیں کہ جس سے ہمارے بڑے گناہ معاف ہو جائیں؟ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام معراج پہ حضرت رسول اکرم سے یہ کویشچن کر رہے ہیں۔ حضرت نے اس وقت فرمایا کہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھنے کے بعد
جب میرا ماننے والا دوسری نماز کے انتظار میں ہوگا، یہ فقط انتظار بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ فقط انتظار، مثلا نماز ظہر پڑھی نا، ختم ہوگی نماز ظہر، اس کے بعد آپ جو عصر پڑھنے کے، ظہر اور عصر کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے، مطلب 5 منٹ لے لیں اگر آپ اکٹھی پڑھ رہے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ جو درمیان میں ہوتا ہے، یہ جو انتظار ہوتا ہے نا کہ یہ درمیان والا ٹائم ختم ہو اور میں اگلی نماز پڑھوں، یہ انتظار دوسری نماز کا، یا عصر پڑھ لے پھر مغرب کے لیے متوجہ رہنا کہ کوئی میں ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میری نماز مغرب رہ جائے، یہی انتظار ہوتی ہے نا کہ انسان اپنے آپ کو نماز کے لیے ایزی فیل کرے، اپنے آپ کو نماز کے لیے آمادہ رکھے اور اگلی نماز کے لیے انتظام رکھے۔ تو فرمایا یہ جو انتظار ہے ایک نماز کی ادا کرنے سے دوسری نماز کے لیے، یہ انتظار بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ظاہراً تو یہ چھوٹا سا عمل لگ رہا ہے، لیکن اور یہ محسوس بھی نہیں ہوتا کہ کوئی نیکی ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں، لیکن ایسی نیکیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور دوسرے مقام جہاں شیعوں کا امتحان لو، فرمایا ہمارے دشمنوں کے سامنے ہمارے راز اور ہمارے ماننے والوں کے راز کی حفاظت کرنے والا ہمارا شیعہ ہوگا۔ کسی شیعہ کی راز کا آپ کو پتہ ہے، اگر آپ وہ دشمنوں کے ان کا راز بتا دیں تو ان کی مخالفت ہو جائے، ان کی جان کو خطرہ ہو جائے، ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں۔ خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے راز ہیں جس سے معاشرے میں اگر ان کو کھولا جائے تو معاشرے میں اگر بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسا مقام ہے جہاں کوئی مسئلہ پڑ سکتا ہے، تو فرمایا جو راز ہوتے ہیں نا اپنے یا ائمہ کے، ان رازوں کو محفوظ رکھنے والا ہمارا شیعہ ہوگا۔ اس وقت پہچانو کیا کو ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہمارے راز بھی رکھ رہا ہے یا نہیں۔ اور تیسری جگہ کے جہاں ہمارے شیعوں کے امتحان لو، فرمایا انت اموالہم کیفا مواسات الاخوانہم علیہا، کہ وہ اپنے مال کو اپنے بھائیوں پہ خرچ کیسے کرتا ہے۔ وہی سخاوت آ گئی کہ سخاوت کے وقت یعنی جو اپنا مال ہے وہ اپنے بھائیوں پہ خرچ بھی کرتا ہے یا نہیں، یعنی جو خمس و زکوٰۃ دیتا ہے وہی شیعی کہلاتا ہے۔ جو خمس و زکوٰۃ رو کے رکھتا ہے وہ کہاں سخی بن سکتا ہے؟ خمس و زکوٰۃ تو واجب ہیں، باقی صدقات خیرات استحباب میں آتے ہیں، تو پہلے سخی بننے کے لیے خمس و زکوٰۃ کی پابندی چاہیے۔ پچھلی 1-2 مجلس پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے اوپر صرف آتی گندم پہ ہے، اور گندم کاشت کریں تو یا زکوٰۃ فطرہ آتی ہے، وہ تو ہوتی ہے ہر پر، اور باقی رہا مال تجارت، اور اس میں بھی احتیاط کی بنا پر آیت اللہ سستانی صاحب کے نزدیک اس کو اب دیکھو وہ بھی 2.5% کے اعتبار سے اب زیادہ نہیں ہے، اور خمس کی بات ہے وہ بھی بچت پہ ہے۔ لہٰذا ایک صحیح شیعہ بننا ہے تو خمس و زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ اور اللہ نے جگہ جگہ جو یہ فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو نماز قائم کرو، بہت ساری جگہوں پہ زکوٰۃ کا بات آئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے ماننے والوں اور مسلمانوں کو، مومنوں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، چونکہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس پہ کیا زکوٰۃ کب ہوتی ہے؟ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے تو آرڈر ہوتا ہے نا۔ تو پتہ چلا دنیا کی اصلی نعمتوں کا حقدار مومن ہے۔ مومن کو خوشحال ہونا چاہیے، اس کے پاس پیسہ روپیہ کچھ ہونا چاہیے، مال دنیا ہونا چاہیے، تبھی تو اللہ زکوٰۃ مانگ رہا ہے۔ اگر ہونا تو پھر زکوٰۃ کہاں مانگے؟ تو جب اللہ جگہ جگہ زکوٰۃ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اور آپ خوشحال ہیں، اس لیے کہ جو مومن ہوتا ہے ایک تو ایمانی حوالے سے وہ امیر ہوتا ہے، دوسرا وہ جب باہر نکلتا ہے کمانے کے لیے تو اللہ اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے، اور جو پھر خمس و زکوٰۃ ادا کرتا ہے برکت مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہٰذا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کا امر بتاتا ہے کہ مومن امیر ہوتے ہیں اور ان کو اس امارت کو باقی رکھنے کے لیے زکوٰۃ روکنی نہیں چاہیے۔ وہ زکوٰۃ مالی بھی ہو سکتی ہے، بدنی بھی ہو سکتی ہے، روحانی بھی ہو سکتی ہے، معنوی بھی ہو سکتی ہے، بہرحال زکوٰۃ کی جو اپنی قسمیں ہیں وہ اپنی جگہ محفوظ ہیں۔ اور پھر حضرت نے فرمایا ہمارے شیعہ جو ہیں وہ حرام خور نہیں ہوں گے، لقمہ حرام نہیں کھائیں گے،
حلال کھانے والے ہوں گے۔ لہٰذا اس سے بھی بچے ہوشیار بننے کے لیے کہ حرام کمائی کی طرف متوجہ رہو، کہ کہیں کوئی لقمہ حرام تو میرے پاس نہیں آ رہا، اگر آ رہا ہے تو اس کو پھینک دو۔ فرمایا ترک لقمۃ حرام افضل عند اللہ الفین رکعتین، اللہ کے نزدیک 2000 نماز کی رکعتوں پڑھنے سے بہتر ہے کہ ایک لقمہ بندہ حرام کا پھینک دے۔ اور ترک دانکن، ایک دانک جو درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دانک، درہم کے چھٹے حصے کو جو حرام کا ہے اس کو پھینک دینا اللہ کے نزدیک ایک مبرورہ حج سے افضل ہے۔ یہ روایتیں ہمیں کیوں اتنا شوق دلا رہی ہیں کہ یہ حرام پھینک دو، یہ 4 آنے 8 آنے، یہ دانک یہ پھینک دو، یہ حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ محسوس تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یہ دانک ہے، یہ 4 آنے ہیں، یہ 1 روپیہ ہے۔ وہ 1 روپیہ 1 لاکھ میں آ جائے تو وہ لاکھ کو برباد کر سکتا ہے۔ پیشاب کا قطرہ، خون کا قطرہ کتنا ہوتا ہے؟ اگر وہ دودھ کے ڈرم میں چلا جائے تو دودھ کا سارا ڈرم ختم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اپنی نیک کمائی کو چھوٹے چھوٹے حراموں سے بچاؤ، یہ شیعہ کی ایک نشانی ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ حضرت نے تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ حضرت نے فرمایا ثلاث لا يدخلون الجنہ، 3 بندے جنت میں نہیں جائیں گے۔ پہلا قاطع اور رحم، جو رشتہ داروں کا خیال نہ کرتا ہو، رشتہ داروں پہ خرچ نہ کرتا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دوسرا شرابی، تیسرا جادوگر۔ یہ 3 بندے جنت نہیں جا سکتے۔ اگر اپنے اس کام پہ قائم رہے اور اسی کام پہ مر گئے، جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ کون؟ قاطع اور رحم، شرابی اور جادوگر۔ صلہ رحمی واجب ہے۔ کس پہ واجب ہے؟ اپنے ایمانی بھائی پہ بھی واجب ہے، جیسے ہم سارے ایمانی بھائی بیٹھے ہیں، اور اپنے نسبی بھائی پہ بھی واجب ہے۔ نسبی جتنے رشتے ہیں، بھائی نہیں، جتنے رشتے ہیں، ماں باپ سب سے افضل، بہن بھائی پھوپھی خالہ، جتنے بھی ان کے خونی رشتے ہیں نا، وہ کیا ہیں؟ نسبی رشتے۔ ان سے صلہ رحمی واجب ہے، واجب ہے۔ احسان نہیں ہے ان کو کچھ دینا، اپنا واجب ادا کرنا ہے۔ اور جو سببی رشتہ دار ہیں، جو سسرالی ہوتے ہیں، مثلا ساس ہے یا کیا ہے، سسر ہے، یا جو بھی وہاں سے بیوی ہے یا بیوی کا جو خاندان ہے، وہ آپ کا سببی رشتہ داروں میں آتا ہے۔ تو فقط بیوی کا خیال نہیں، بیوی کے ماں باپ کا خیال رکھنا بھی فریضہ بنتا ہے، وہ بھی آپ کے رشتہ دار ہیں۔ بیوی کی جو ماں ہوتی ہے وہ آپ کی ماں ہے، جو بیوی کا باپ ہے وہ آپ کا باپ ہے۔ اگر تم بیوی کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھو گے تو بیوی بھی آپ کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے گی نا۔ آپ اس سے چاہتے ہو کہ وہ اپنے ساس سسر کو کیا کہے؟ ماں باپ کہے نا، جیسے میں اماں کہہ رہا ہوں وہ بھی اماں کہے، میں بابا کہہ رہا ہوں وہ بھی بابا کہے، تو بھی اپنی ساس کو کہنا اماں، تو بھی اپنے سسر کو کہے بابا، اور کوئی گناہ بھی نہیں ہے، حکم ہے، وہ بھی تیرا بابا ہے کیونکہ اس نے اپنے جگر کا ٹکڑا اتار کے تمہیں دیا ہے۔ بیٹیاں جگر کے ٹکڑا ہوتی ہیں اور اس نے تمہیں دے دی۔ پہلے اس بیٹی پہ شریعت بابے کی اطاعت واجب قرار دیتی تھی، لیکن جب انکات اور قبل تو 2 لفظ بولے گئے، اس کے بعد وہی اطاعت جو کل باپ کی واجب تھی اب وہ شوہر کی اطاعت میں آ گئی، شوہر کی اطاعت واجب ہو گئی۔ تو وہ سب کچھ جو اتنا آ رہا ہے 2 سیغوں کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ اور بھی بہرحال احترامات اور حقوق بہت سارے ایک دوسرے پہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ خاندان اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ صلہ رحمی واجب ہے، قرآن نے بھی صلہ رحمی کا حکم دیا، اور 2 جگہوں پر حضرت نے ایسی وصیت فرمائی کہ جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ میری یہ وہ وصیت ہے کہ جو ان کے لیے ہیں جو اپنے باپ کی صلب میں ہیں، ان کے لیے ہیں جو ماؤں کے رحم میں ہیں،
ان کے لیے ہے جو یہاں موجود نہیں، غائب ہیں اور آئیں گے، اور ان کے لیے بھی ہے جو میری بات سن رہے ہیں اور جو نہیں سن رہے ان تک یہ پہنچاؤ میری وصیت۔ یہ پوری زندگی میں 2 مقامات میرے سامنے ہیں اور شاید یہی ہیں، ان کی اہمیت اتنی ہے۔ ایک تو وہ مقام ہے کہ جب حضرت من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کر چکے تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ ہر جو یہاں دیکھ رہا ہے اس اعلان ولایت کے سسٹم کو اور اعلان ولایت کے میرا اس معاملے کے اوپر شاہد ہے، جو نہیں یہاں پہنچ تو کہ اس پہ واجب ہے کہ یہ تبلیغ جا کے کرے اور ان کو بتائے، اور جو یہاں باپ بیٹھا ہے وہ اپنے بیٹے کو جا کے بتائے، جو بیٹا بیٹھا ہے وہ جا کے باپ اور خاندان کو بتائے۔ یہ حضرت نے خم غدیر کے جو غدیر کی حدیث ہے اس میں یہ جملے فرمائے۔ یا حضرت نے دوسرے مقام پہ جب فرما رہے تھے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو اور صلہ رحمی کرنا تمہارا واجب ہے، میں یہ وصیت کرتا ہوں، یہ میری وصیت ان کے لیے بھی ہے جو صلبوں میں ہیں، ان کے لیے بھی ہے جو رحموں میں ہیں، اور یہ میری وصیت پہنچاؤ رہتی دنیا تک میرے ماننے والوں کو کہ صلہ رحمی کرنے والا جنت میں جائے گا، قطع رحمی کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ صلہ رحمی واجب ہے۔ کہاں کہاں صلہ رحمی واجب ہے، کیسے صلہ رحمی واجب ہے، کس کس پہ صلہ رحمی واجب ہے، تو میں آپ کو بتا چکا۔ تینوں قسم کے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ سے تعلق اور رابطہ رکھنے والے ہیں، تینوں قسم کے رشتہ داروں سے آپ کی صلہ رحمی واجب ہے۔ کتنی صلہ رحمی واجب ہے، وہ اب جتنی آپ کی طاقت ہے۔ فرمایا صلہ رحمی کرو اپنے رشتہ داروں پہ ولو بالسلام، اگرچہ سلام ہی کر لو، یعنی ایک اچھے انداز سے پیش آ جاؤ، اس کو اچھے انداز سے مل لو، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ یعنی آپ پیسے نہیں دے سکتے، عیادت نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو چلو آپ زیارت کے لیے نہیں جا سکتے، آج کل تو ماشاءاللہ فون آ چکے ہیں اور ایک ایک کی میموری میں 5-5 ہزار کی گنجائش ہے، گوگل پہ اگر ان کو ڈال دو تو پھر آپ جتنے ڈالتے جاؤ گوگل اس کو ان نمبروں کو محفوظ کرتا چلا جاتا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے، دوستوں کے، فرینڈز کے آپ نمبر سیو کرتے جائیں، اور پھر کمپنیاں ہزاروں منٹ فری بھی دے رہی ہیں، اس کے باوجود رشتہ دار کو فون کرنے کا ٹائم نہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر آپ کا رشتہ دار 100 سال کی مسافت پہ رہتا ہے، 100 سال کی مسافت پہ رہتا ہے، اتنا دور کہ 100 سال لگ جائے جاتے جاتے، فرمایا اس کی بھی جا کے زیارت کرو، اس سے صلہ رحمی کرو۔ 100 سال اگر تمہیں چلنا پڑے اس تک جانے کے لیے تو جاؤ، اس کو بھی ترک کرنا۔ یہاں اگر 100 کلومیٹر دور بہن بھی آ جائے، اس بہن کو ہی کوئی نہیں پوچھتا بھی 100 کلومیٹر دور ہے تو، لیکن بہرحال ہمیں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا واجب ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ انتصل من قطع کا، جو تم سے قطع کرے اس سے جوڑو، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، اور فرمایا انتوتی یا من حرم کا، جو تمہیں محروم کرے، جو تم سے جدائی اختیار کرے، تمہیں محروم کرے، تمہیں چاہیے کہ تم اس کو عطا کرو۔ پھر فرمایا وَأَن تَعْفُوَ مَنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے اوپر ظلم کرے ان کو معاف کرو۔ یہ 3 حق دیے، جو تم سے توڑے ان سے جوڑو، جو تم کو محروم کرے تم انہیں دو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اس کو عطا کرو۔ یہ 3 چیزیں حضرت نے ہمارے اوپر لازم قرار دیں، جو ان 3 چیزوں پر عمل کرنا چاہتا ہے بآواز بلند صلوات کرو۔ صلہ رحمی کتنے طریقوں سے کی جائے؟ 5 طریقے ہیں صلہ رحمی کرنے کے، میں جلدی بتا دیتا ہوں بغیر ڈیٹیل کے، اور اس کے بعد 1-2 فائدے صلہ رحمی کے اور پھر چند جملے مصیبت کے۔ 5 طریقوں سے صلہ رحمی کی جائے۔ پہلا طریقہ صلہ رحمی کرنے کا، اور یہ یاد رکھیں کہ صلہ رحمی کے اندر بھی مقامات ہیں، سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی صلہ رحمی کا حقدار، سب سے زیادہ حقدار آپ کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کا بہت خیال رکھو۔ ماں باپ کا جو خیال، آج کل معاشرہ یہ ہو چکا ہوا ہے کہ ایسے بڑے بڑے گناہ جس کو معاشرہ گناہ سمجھتا نہیں ہے، باپ کو گالی دے رہا ہے، ماں کو دھکے مار رہا ہے، آنکھ ہو گیا اپنے والدین کا، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اور نہ معاشرہ اس کو گناہ کہتا ہے۔
قبلہ آنکھ ہونا، گالیاں دینا، دھکے مارنا، باپ کے سامنے اونچا بولنا، باپ کو جھنکنا، باپ کو مارنا یا ماں کو اس طرح کے انداز میں پیش آنا یا گھر سے نکال دینا. باپ بیٹا ہے، اس کے پاس ہزار قسم کے وسائل زندگی موجود ہیں، لیکن ماں ہے جو گلیوں میں گھروں میں دروازے کھٹکا کھٹکا کے مانگ رہی ہے. یہ ہے یہ ہمارے معاشرے میں. پوچھا جاتا ہے جی آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اتنا اس کے پاس مال ہے لیکن وہ اس کے بال بچوں کا خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا. نہیں ہوگا پورا اگر ماں باپ کو ایسا ذلیل کرے گا. وہ دنیا میں خسر ہوگا اور آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. ماں باپ کے خرچ کیا ہوا کئی گنا ہوتا ہے، اور پھر ماں باپ کے خرچ کرنا تو اولاد سے پہلے واجب ہے. ماں باپ پہ خرچ کرنا اولاد سے پہلے واجب ہے. ہم کہتے ہیں جو ہمارے بیوی بچوں کا خرچہ پورا نہیں ہوتا ماں باپ پہ کیسے کریں؟ نہیں، ان کا خیال پہلے رکھیں اور ان کے لیے دعا بھی مانگا کریں. ربنا اغفرنی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور یہ بھی دعا کہ میرا اللہ جیسے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جب میں چھوٹا سا تھا میرے اوپر رحم کرتے تھے، آج وہ بوڑھے ہو گئے ان پہ بھی تو رحم فرما. تو ان کے لیے دعا کریں، ماں باپ کا خیال رکھیں. آج اگر میں اولاد ہوں تو کل میں بھی تو ماں باپ بنوں گا نا، کل میں بھی تو سیٹ پہ آؤں گا. تو اس لیے یہ پھر کما تدین و تدان کی منزل میں آتے ہیں. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بہرحال معاشرے کو اس انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو پھر تو سارا بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا رہے گا. ہمیں اپنی اصلاح کی طرف جانا ہے، اپنے ماں باپ کا خیال، رشتہ داروں کا خیال. تو پہلی صلہ رحمی ہے جانی صلہ رحمی. کسی کی جان کو خطرہ ہے، آپ کے رشتہ دار کو، مومن بھائی کو یا آپ کے سببی رشتہ دار کو جان کو خطرہ ہے، تو واجب ہے اس کی جان کی حفاظت. میں ایک ادارے میں بیٹھا ہوں، میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں. میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک پولیس افیسر ہوں، میں ایک کسی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہوں اور اس کی جان کو خطرہ ہے اور میں اس کی جان بچا سکتا ہوں. اگر میں نے جان نہ بچائی اور بچا سکتا تھا، میرے علم میں تھا کہ میں اس کو جان بچا سکتا ہوں، پھر جان نہیں بچاتا تو میں قاطع رحم میں آ جاؤں گا اور جنت نہیں جا سکوں گا. لہذا جانی صلہ رحمی واجب ہے. اپنے بھائیوں کی، رشتہ داروں کی جان کی حفاظت کرو. دوسرا حضرت نے فرمایا مالی صلہ رحمی. اپنے رشتہ داروں کی مالی صلہ رحمی کرو. ان کے ہاں جس کی بیٹیاں زیادہ ہوں خصوصاً ان بیٹیوں والوں سے خصوصاً صلہ رحمی کرو. چونکہ آج کل جو ماحول ہے وہ بیٹیوں والوں کو پریشان کیے ہوئے ہے، ورنہ شریعت تو بیٹی والوں کو پریشان نہیں کرتی. ہم اپنی رسموں میں شریعت اتنا پھنس گئے ہیں کہ بیٹیاں والے پریشان ہیں. ایک جوان اس باپ کو ڈھونڈتا ہے جو اچھا جہیز دے، اور بسا اوقات آفر کر دیتے ہیں. اور جہیز کیا ہوتا ہے؟ ضروریات زندگی ہوتے ہیں نا. لیکن وہ ضروریات زندگی موٹر سائیکل دے، کار دے، میرا کمرہ بھر دے، اے سی دے، واشنگ مشین دے، الیکٹرک چیزیں دے، یہ ڈیمانڈز کیے جاتے ہیں. وہ بھائی باپ جو سب کچھ اپنی بیٹی پہ قربان کر چکا، انہیں تعلیم دے چکا، انہیں اچھی تربیت دے چکا، اور وہ ایک غریب باپ ہے، اس کی نیک سالے بیٹی کو فقط اس لیے رشتہ نہیں جاتا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے. بیٹی نیک ہے، سالے ہے، خوبصورت ہے، لیکن چونکہ مال نہیں ہے لہٰذا ہم رشتہ نہیں کریں گے، چونکہ یہ میرے گھر کو نہیں بھرے گا. اور بھائی تو جو شیعہ مسلمان ہے، شریعت پہ عمل کرنے والا ہے، تو تیرے اوپر واجب ہے کہ اس کی بیٹی کا خرچہ کر، چونکہ وہ تیری بیوی بننے والی ہے. کیا رسول اکرم کے پاس کوئی مال میں کمی تھی؟ 9 لاکھ کے مالک جس کے صدقے کائنات بنی، اشارہ کریں دیوار سونا بن جائے، وہ ہستی. لیکن جب بی بی کا جہیز بنایا جا رہا تھا، بی بی کے لیے خوشبو لی جا رہی تھی، عطر کا انتظام کیا جا رہا تھا، بی بی کے لیے دلہن کا لباس بنایا جا رہا تھا، بی بی کی شادی میں شادی کا خرچہ اور ولیمے کا انتظام کیا جا رہا تھا، سارا خرچہ علی بن ابی طالب کر رہے تھے. سارا خرچہ علی بن، جہیز بھی مولا نے دیا، عطر کا انتظام بھی مولا کے لیے، وری سوئی جسے آپ آج کل کہتے ہیں، سوٹس لینا، یہ وہ سب مولا کے خرچے سے ہو رہا تھا. کیا رسول اکرم نہیں دے سکتے تھے؟ دے سکتے تھے. ہمیں سمجھا رہے تھے یہ خرچے کس پہ آتے ہیں. اگر یہ ماحول ہو جائے تو بیٹی والوں کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ خصوصاً جس کی بیٹیاں جاتی ہوں ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کیا کرو. بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور رحمت تو ویسے ماشاءاللہ بہرحال مالی صلہ رحمی بہت اہمیت رکھتی ہے. مال میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو.
رشتہ دار کی مطلب ایک اسٹیپس ہیں، پہلے ماں باپ، پھر بہن بھائی، پھر پھوپھی خالہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شاگرد تھا، صحابی تھا، جس کا نام تھا میسر۔ حضرت کے سامنے آیا، حضرت نے فرمایا میسر میں تیرے بدن کو دیکھ رہا ہوں کہ تو کوئی ایسا کام کرتا ہے جو بہت مہم ہے۔ کہ مولا کیا؟ مولا نے فرمایا لگتا ہے تو صلہ رحمی کرتا ہے۔ کہ مولا ہاں، 2 درہم پہ ایک دکان پہ ایک نوکری کرتا ہوں، 2 درہم پہ دکان پہ نوکری کرتا ہوں، اور 1 درہم جب مجھے وہ تنخواہ ملتی ہے تو 1 درہم اپنی پھوپھی کو دے دیتا ہوں، 1 درہم اپنی خالہ کو دے دیتا ہوں، اور اپنا گزارا اسی دکان پہ جو ان کی شرائط ہے اس پہ کر لیتا ہوں۔ مولا نے فرمایا میں بھی یہی سمجھ رہا تھا، اور اللہ کی قسم 2 مرتبہ موت تیرے اوپر آ چکی، اسی صلہ رحمی کی وجہ سے موت کو ہٹا دیا گیا۔ بات تو 2 درہم کی تھی، 2 دفعہ موت آ گئی، لیکن صلہ رحمی نے موت کو ٹال دیا۔ سنو، حضرت فرماتے ہیں 90% لوگ معاشرے میں گناہوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ان کی موت ابھی دور ہوتی ہے، لیکن گناہ موت کو کھینچ کے لے آتے ہیں۔ شرابی کی موت جلدی ہو جاتی ہے، زانی کی موت جلدی ہو جاتی ہے، قاطع رحم کی موت جلدی ہو جاتی ہے، اور جنت میں بھی نہیں جاتے۔ ایک تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، دوسرا جنت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا 90% لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کی وجہ سے ایسے گناہ کرتے ہیں کہ ان کی موت قریب آتے ہیں۔ اور مقابلاً یہ بھی جملہ فرمایا کہ 90% لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی موت آ چکی ہوئی ہوتی ہے اور وہ نیکیوں کی وجہ سے لمبی زندگی پا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ پھر 90% کا لفظ نہ ہو، لیکن 12 حضرت نے فرمایا 90% کا لفظ وہاں ہے کہ جہاں برائیاں ہیں، لیکن نیکیوں میں حضرت نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکیوں کی وجہ سے لمبی زندگی پاتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی اپنے رشتہ دار پہ، کسی مومن پہ صلہ رحمی کرتا ہے تو یہ حدیث شاید آپ نے پہلے کسی بزرگ سے سنی ہو کہ حضرت نے فرمایا کسی کی اگر 3 سال زندگی باقی ہو، 2022 ہے نا، 2025 میں اس نے مر جانا ہو۔ آپ ابھی ادھر ادھر دیکھیں، بہت سارے آپ کو چہرے نظر نہیں آئیں گے جو پچھلے سال میرے مجمع میں بیٹھے تھے، اگلے سال ایسے ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے کون نہیں ہوگا، میں نہیں ہوگا، کوئی پتہ ہے؟ تو لہٰذا موت کا تو پتہ نہیں۔ حضرت نے فرمایا کسی کی 3 سال زندگی باقی ہو اور وہ صلہ رحمی کرے، اللہ اس 3 کو 30 بنا دیتا ہے۔ 3 کو 30۔ کسی کی 30 سال زندگی ہو اور کنجوس بخیل بن کے پیسوں کے اوپر کھڑا پانی بنا کے بیٹھا رہے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہ کرے، وہ 30 3 بن جاتی ہے، 27 سال زندگی ختم۔ وہ کہتا ہے میں پیسوں کے لیے بینک بیلنس بنا رہا ہوں، خرچ نہیں بھائی، دولت کو جاری پانی رکھو، جاری پانی رکھو گے تو بدبو بھی نہیں پڑے گی، خوشبودار رہے گا۔ اگر روکو گے تو جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس میں بدبو پڑ جاتی ہے۔ تو دولت کو جاری پانی بناؤ، ایک دفعہ دو گے تو پھر آتا دیکھو اس کو کئی گنا، جو پہلی دفعہ 1000 دے سکتا ہے دوسری دفعہ 2000 بھی دے سکتا ہے، لہٰذا اس پہ یہ نظریہ رکھ کے خرچ کرو، پھر آتا دیکھو۔ تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ مالی جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ مالی آپ کی صلہ رحمی ہونی چاہیے۔ تیسری فکری صلہ رحمی۔ آپ کا ایک رشتہ دار غالی ہے، آپ کا رشتہ دار ایک مشرک ہے، آپ کا رشتہ دار کافر ہے، آپ کا رشتہ دار فاسق ہے، آپ کا رشتہ دار فاجر ہے، آپ کا رشتہ دار گندا پلید بے حیا بے شرم ہے نا ایسے معاشرے میں لوگ یا نہیں؟ یزید کی فکر پہ چلنے والا ہے، آپ پہ صلہ رحمی کے حوالے سے واجب ہے کہ اس کا غلو دور کر، اس کا شرک ہٹا، اور اس سے بتا کہ شرک کا یہ گناہ ہے اور غلو کا یہ گناہ ہے اور بے حیائی کا یہ گناہ ہے۔ فکر اس کی اچھی بنا، فکر اچھی بنائے گا تو اس کی آخرت اچھی بنے گی نا، لہٰذا اس کی فکر پہ جا کے کام کر، ایسے دلائل لے جا، ایسے اس کے ساتھ اپنا مہر و محبت کے ساتھ میل جول رکھ کہ وہ تیری بات کو ایکسیپٹ کر کے وہ احادیث اور قرآن کے مطابق اپنا نظریہ اور عقیدہ بنا لے۔ پتہ ہے وہ علی اللہ کہتا ہے، جو علی اللہ کہتا کہتا مر جائے جنت میں جائے گا، لیکن
رشتہ دار ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ تو پاگل ہے، غالی ہے، چھوڑو، وہ تو دوسری لائن پہ چلا گیا. نہیں، اگر تو اس کو چھوڑے گا تو کاتے رام ہو کے تو بھی جہنم میں چلا جائے گا. اسلام ایک بندے کی نجات کا ضامن نہیں. اسلام کہتا ہے تم سارے مل کے جنت میں جاؤ اور ایک دوسرے کا خیال رکھو. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا معنی یہی ہے کہ تو جہاں خود جنت جا رہا ہے وہاں اوروں کو بھی جنت میں لے جا. لہذا فکری کام کرو، ان کی فکر اچھی کرو، فکر دینی بناؤ، صحیح دینی بناؤ. یہ جتنا آپ میں وسعت ہے اتنا کرو. ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میرا رشتہ دار کافر ہے، کیا اس پہ میں صلہ رحمی کروں؟ میں نے فرمایا ہاں واجب ہے تیرے اس کافر پہ صلہ رحمی کا. مولا وہ جو کافر ہے اللہ رسول کو نہیں مانتا. حضرت نے فرمایا کفر کے حوالے سے تو صلہ رحمی نہیں بنتی، رشتہ داری کے حوالے سے تو صلہ رحمی بنتی ہے. صلہ رحمی اگر مومن رشتہ دار ہے تو دو حق آتے ہیں، ایک رشتہ داری، دوسرا ایمان. اور اگر کافر رشتہ دار ہے تو کفر کے حصے سے تو چلا گیا، ایمان والا حصہ تو کٹ گیا، لیکن رشتہ دار تو ہے نا. حضرت نے فرمایا کفر رشتہ داری کو ختم نہیں کر سکتا. یہ آپ نے روایت بار بار علماء سے سنی، اکرم الوالدین ولو کانا کافرا، کہ اگر والدین کا احترام کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. تو یہ احترام سے مراد یہ صلہ رحمی تو ہے. لہذا صلہ رحمی، کفر صلہ رحمی کو نہیں روک سکتا. فکری، چاہے وہ کافر ہے، غالی ہے، مشرک ہے، ملحد ہے، جو بلا بھی ہے اس کو صحیح بنانے کی کوشش کرنا، یہ فکری صلہ رحمی ہے. اور حضرت امام علی رضا والی خراسان اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی. فکری کے بعد آتا ہے رشتہ داروں کو اذیت نہ دینا، عیب جوئی نہ کرنا، عیب گوئی نہ کرنا. نہ عیب جوئی نہ عیب گوئی. عیب جوئی ہوتا ہے عیب تلاش کرنا، ٹو کر کے اس کے اندر ڈھونڈنا کہیں کوئی عیب تو نہیں ہے. عیب سمجھ آ جائے تو پھر لوگوں میں بتانا، یہ لنگڑا ہے، یہ کالا ہے، یہ لولا ہے، یہ ایسے چلتا ہے، یہ ہے، وہ ہے، مطلب جو عیب شمار ہوتے ہیں. عیب ڈھونڈنا یہ قطع رحمی ہے. کوئی بھی اذیت دینا اپنے رشتہ دار کو قطع رحمی ہے. اور یہ مولا فرماتے ہیں اہم ہے اس کی صلہ رحمی کے باب میں کہ اپنے رشتہ دار کو اذیت نہ دو، حسد نہ کرو. رشتہ داروں میں حسد بڑا پایا جاتا ہے. اگر کوئی لڑکا نا ترقی کرنے لگے، کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی بڑا مولوی بن رہا ہے، ہاں تو وہ کہے گا تھوڑے پاؤں کھینچے گا. رشتہ داروں میں ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم، آپ بھی یہ مثالیں سمجھتے ہوں گے. کوئی اگر بچہ ترقی کر رہا ہے تو رشتہ داروں کو وہ ترقی اچھی نہیں لگتی، حسد کرتے ہیں. فرمایا یہ حسد کرنا قطع رحمی ہے. اور اس کو اذیت دینا، اس کے لیے کوئی جملے کسنا، یہ کرنا وہ کرنا، یہ. اور اس پہ بسا اوقات بعض خاندانوں میں اس کی ترقی روکنے کے لیے جادو ٹونا کر دیا جاتا ہے. جادو والوں کے پاس جا پہنچتے ہیں. جتنے بھی یہ بنگالی بابے یاوے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے نمک حرام اور حرام خور ہیں. اس میں کتنے ہیں جو 100% نیک سالے ہیں؟ جتنے دکاندار اڈے لگائے بیٹھے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے تمہارے کام ہو جائیں. اور جو کمزور عقیدہ لوگ، بالخصوص عورتیں ہماری، وہاں جا پہنچتی ہیں، ہزاروں روپے بھی دے آتی ہیں، اپنا ایمان بھی کمزور کر گزرتی ہیں، اور وہاں سے حرام کے تویز لے کے حرام کام کو اپنے گھر میں ڈال کے جہنم کو اپنے اوپر واجب قرار دیتے. جادو کرنا، جادو سیکھنا، سکھانا، یہ سارے حرام ہیں. اور اس کے مقابلے میں اور جادو کا اثر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا. مولانا بلان فرماتے ہیں النظر حق والسحر حق. نظر بھی لگ جاتی ہے بد، اور جادو بھی ہو جاتا ہے. خود رسول اکرم پہ جادو ہو گیا تھا. آخری جو 2 صورتیں ہیں یہ جادو کے توڑ کے لیے آئی تھیں. اور ایک اور قرآن مجید کی آیت ہے سورہ طٰہٰ کی، ہاں شاید سورہ اعراف میں ہے، وہ جادو کا توڑ ہے. تو جادو کے توڑ کی آیتیں ہیں کہ لوگوں نے جادو کی اور جادو کے اثر ہوئے. جادو سے بندہ مر جاتا ہے، جادو سے خاندان میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے، فساد ہو جاتا ہے. وہ جادو اثر کرتا ہے، لیکن جادو کرنا حرام ہے. جادو اگر لے کے آئے گا اثر تو ہوگا، میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے گی. اثر ہوتا ہے، یقیناً اثر ہوتا ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں
کتنے فیصد لوگ ہیں جو ان دھاگوں اور تویزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے. تویز لینا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جادو کے تویز اور ان نجومیوں سے تویز جو خود بدتمیز اور حرام خور ہوتے ہیں اور حرام پہ بیٹھنے والے. کتنے پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں جو قرآن کو اپنے نیچے رکھے بیٹھے ہوتے ہیں، تبھی تو ان کا جادو چلتا ہے. قبروں سے مردے نکال آتے ہیں، مردے کی ہڈی پہ بیٹھ کر تویز لکھتے ہیں. ایک نجومی آگے مولا کے سامنے، مولا کا حساب لگا لیا. مولا جنگ نہروان پہ جا رہے تھے، کہنے لگا مولا آپ کا ستارہ گردش میں ہے. مولا نے فرمایا میرا؟ تو علم نجوم جانتا ہے؟ نہج البلاغہ میں. مولا اور کہنے لگا ہاں مولا میں جانتا ہوں، آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ جنگ نہروان پہ نہ جائیں، آپ کو شکست ہوگی. مولا گھوڑی پہ تھے. مولا گھوڑا بالکل نارمل یوز کرتے تھے، کو بھاگنا جو نہیں ہوتا تھا، تو گھوڑی پہ تھے. حضرت اتر آئے، وہ گھوڑی حاملہ تھی، نیچے اتر آئے. حضرت نے فرمایا یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب حرکت کرتا ہے تو بلیوں پہ شہوت آتی ہے؟ چپ. مولا نے فرمایا وہ کون سا ستارہ ہے جب حرکت کرتا ہے تو اونٹوں پہ شہوت آتی ہے؟ چپ. مولا نے فرمایا یہ آسمانی باتیں ہیں چھوڑ، زمین کی بات کرتے ہیں. یہ میری گھوڑی ہے. مولا نے گھوڑی کے پیٹ پہ ہاتھ مارا. یہ میری گھوڑی ہے، اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ سامنے کی بات ہے، تو جو علم جانتا ہے، غیب کی خبر دے رہا ہے، یہ بتا میری گھوڑی کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ اندازہ تو نہیں لگا سکتا. میں اور تم ہوتے تو پتہ نہیں کتنے اندازے لگا دیتا. آگے پتہ ہے باب مدینۃ العلم ہے، اندازہ لگے گا تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے. چپ. اچھا مولا نے فرمایا یہ اندر کی بات ہے، میں تمہیں سامنے کی بات کہتا ہوں. میرے گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ چپ. کیا بتا سکنا تھا اسے؟ وہ تو ایسے اندازے باز لوگ ہوتے ہیں اکثر. غیب اللہ کا علم ہے، اللہ کے پاس ہوتا ہے غیب. یہ کہتے ہیں نا قبلہ مولوی صاحب آپ حساب تو کر دیں، اور جو مولوی صاحب حساب کرنے لگ جائیں وہی 2 نمبر ہوگا. مولوی صاحب کہاں سے حساب کریں؟ مولوی کو کوئی غیب کا علم ہے؟ کل کیا ہوگا یہی ہے نا حساب. پرسوں کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ استخارہ کر سکتے ہیں. ایک دانہ بچ گیا تو کہیں بہتری ہے، نہیں بچا تو کہیں اس میں بہتری نہ ہو، کوئی صدقہ وغیرہ دے دینا. یہی کچھ کر سکتا ہے نا مولوی صاحب. اور اگر جو پتہ نہیں آگے یہ کرنا وہ کرنا، یہ ہوگا وہ ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا، وہ یہ سارے کمانے کے آپ جیسے اور ہمارے جیسے کمزور عقیدوں پہ کام کر کے وہ پیسے کماتے ہیں. تو بہرحال حضرت نے جب یہ سارے سوال اس سے کیے نا، تو حضرت نے فرمایا کہ اس کو قید کر دو، اس کی کتابیں جلا دو. چلو آپ ان ٹونوں والوں کی کتابیں نہ جلائیں، آنا جانا تو تھوڑا کر دیں. جو میری اس بات سے اتفاق رکھتا ہے صلوات پڑھے. اور اپنی عورتوں کو سمجھائیں. اور پھر وہاں اخلاقی خرابیاں بھی ہوتی ہیں. یہ لوگ دیندار نہیں ہوتے. ایک حجرہ بنایا ہوا ہوتا ہے اور وہاں تویز ہو رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں. اور آج سوشل میڈیا کون سی چیز چھپی ہوئی ہے؟ آئے روز IARY والے کتنے کیس آپ کے سامنے لا چکے ہیں انہی کے، اور اس طرح کے اور کتنے. تو ان چیزوں کو آپ اللہ رسول کی مانیں، آپ اللہ رسول اور اہل البیت کے بات پہ چلیں، سب کچھ سیدھا ہوتا چلا جائے گا. تو بہرحال امام علیہ السلام نے ان کو قیدی بنا دیا، اس کی کتابیں جلوا دیں. اور امام علیہ السلام فرمایا میں جا رہا ہوں جنگ نہروان پہ، وہ ہیں خارجی 4000، ان کے 10 نہیں بچیں گے، میرے 10 نہیں شہید ہوں گے. یہ تھی غیب کی خبر. کسی نے کہا مولا آپ عدد تو مقرر نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کے 10 ہی شہید ہو جائیں، ان کے 10 سے زیادہ بچ جائیں. فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں ایسے ہوگا. وہ 4000 تھے، 3991 کو حضرت نے قتل کر دیا. 3991 کو حضرت نے قتل کر دیا. 9 بھاگ گئے، بھاگنے والوں کے پیچھے علی جانے والا نہیں. اور فرمایا یہ جو 9 بھاگے ہیں نا، یہ رہتی دنیا تک باقی رہیں گے اور میرے ماننے والوں کا امتحان لیتے رہیں گے. خارجی آج ہر جگہ تمہیں نظر آئیں گے. وہ 9 اتنے بڑے کہ ہر جگہ تمہیں محسوس ہوتا ہے نظر آتے ہیں. خارجی بہت سخت ہوتا ہے. ناسبی اور خارجی ایت اللہ سستانی صاحب کے نزدیک کافروں سے بھی بدتر ہے، نجس ہیں خارجی اور ناسبی. ناسبی وہ ہوتا ہے جو اہل البیت کو گالیاں نکالے، خارجی بھی ہوئی
جو گالیاں نکالنے والے ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ خارجی، ان خارجیوں میں سے جو 9 بھاگنے والوں میں تھا وہ ایک عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا. وہ خارجی تھا، اس لیے تو اتنا سخت تھا اور بدترین خلائق تھا. اس انسانی آبادی میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک جتنے خراب انسان آئیں گے سب سے گندا انسان عبد الرحمن ابن ملجم ہے. حضرت نے فرمایا بدترین خلائق عبد الرحمن ابن ملجم. فرمایا تھا یا علی آپ کو بدترین خلائق قتل کرے گا. بس ختم کر چکا. حضرت کے صرف 9 ہی شہید ہوئے. اور یہ شہادتیں انسان کے مقصد کو بہتر بنانے کے لیے پیش کی گئیں. اور صلہ رحمی کا باب بہرحال بہت وسیع ہے، آپ پڑھیں اسے. آپ آیت اللہ دستگیر کی کتاب پڑھیں، گناہ کبیرہ، اور بھی ہر جگہ اخلاقیات میں صلہ رحمی کا باب پڑھیں. اپنے رشتہ دار، اور آج کل کی جو یہ بے روزگاری ہے، مسائل ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا حق ادا نہیں ہوتا. بس آخری بات وہ یہ، میں نے آپ کا آج ٹائم زیادہ لے لیا، سوری. تو آخری بات وہ یہ کہ دیکھیں جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، ایک بندہ خمس زکوٰۃ لے کر اپنی ہتھیلی پہ مشرق سے چلے گا مغرب تک جائے گا، اسے مستحق کوئی نہیں ملے گا. آج تو خمس نکال کے باہر گلی میں جا، لین لگ جائے گی مستحقوں کی، اور واقعی مستحق ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آج حقدار کو حق نہیں دیا جاتا. ظلم کا باب کھلا ہوا ہے. اگر حقدار کو حق مل جائے تو یہ بے روزگاری، غربت، اس طرح کے مسائل بہت سارے کنٹرول ہو جائیں. خمس دیا جائے، سیدزادیاں گھر پہ آتی ہیں، اس لیے کہ خمس دینا تو میرے اوپر واجب ہے نا. میں اپنا خمس کسی کو دے کے احسان کر رہا ہوتا ہوں؟ نہیں، میں نے اپنا واجب ادا کیا ہے، اس نے لے کے احسان کیا ہے. صلہ رحمی واجب ہے. یہ نہیں کہ میں آج اپنی بہن کو جا کے 1000 روپے کا سودے دے کے آ جاؤں کہ بہن آپ کے پاس خرچہ نہیں تھا تو لہٰذا 1000 روپے کا تحفہ لے لیں. تو یہ بعد میں اس کو کہیں کہوں کہ میں نے تو آپ کو 1000 روپے کے سودے لے کے دیے تھے، احسان کیا تھا. بھائی تم تو اس زہرا کے ماننے والے ہو جو 15 روٹیاں دے کر 31 آیتوں کا تحفہ لے لیتی ہے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. یہ 15 روٹیاں بی بی نے دی نا، 15 روٹیوں کے بعد 31 آیتوں کا گلدستہ سورہ دہر کی شکل میں آیا، اور اس میں فرما رہی تھی زہرا، فرما نہیں رہی تھی، یہ پنجتن پاک فرما رہی نہیں تھے، اللہ ان کے دل کی بات قرآن بنا کے کہہ رہا تھا. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. بلکہ یہ تو اللہ کے وجہ اور قربت کے لیے کھلاتے ہیں، جزا اور شکریہ کے لیے نہیں کھلاتے. اصل تو یہ ہے. 15 روٹیاں بی بی نے دیں، آیتیں کتنی آئیں؟ 31. کسی نے 200 دے دیں، کسی نے 500 روٹیاں دے دیں. آ کے رسول سے پوچھنے لگا یا رسول اللہ کوئی آیت آئی ہے؟ حسن پر میں نہیں. وہاں 15 روٹیوں پہ 31 آیتیں، اور میں نے 500 روٹیاں دی ہیں، کوئی آیت نہیں آئی. حضرت نے فرمایا وہ کما کے آنے والے ہاتھ علی کے تھے، پکا کے دینے والے بطول کے تھے. اللہم صلی علی محمد. تجارت کر تو ایسی کر، وہ خلوص پیدا کر جو اس گھرانے میں تھا. ایسے نہیں جنت کے کھانے آئے ان گھروں میں، خلوص اتنا تھا. آ کر بلا میں دیکھ کس خلوص سے بیٹھا ہے زہرا بلا. کتنے مارنے والے آ گئے ہیں، اندر نظر بھی نہیں آتے. اگر آپ ایک نقشہ بنائیں نا اپنے ذہن میں کہ 72 کے 2-4 خیمے ہوں اور ہزاروں کا لشکر، کتنا لشکر ہوگا. مثلا 1000 بندہ اکٹھا ہو جائے تو جگہ گھیرتا ہے، لیکن 30,000 کم از کم 30 تو تھے ہی تھے نا. 30 سے کم کی روایت نہیں ملتی. 30,000 تھوڑا ہے. کسی نے 9 لاکھ کی بات بھی کر دی. تو بہرحال 9 لاکھ اور 30,000 کے درمیان کی تعداد دیکھیں کتنی ہوگی. سامنے 72 ہیں، اس میں بچے بھی ہیں. حضرت نے پھر 10ویں کی رات امتحان لیا.
عباس چراغ بجھا دو، ہو سکتا ہے میرے حیا سے کوئی نہ جا رہا، یہ ہیں میرے خون کے پیاسے، تم چلے جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کسی کو لے کے جا سکتے ہو۔ چراغ بجھ گیا، پھر چراغ جلایا تو ویسے کہ ویسے بیٹھے تھے۔ حضرت نے جب آزما لیا نا، پھر فرمایا جتنے مرد بیٹھے ہو کل سارے شہید ہو جاؤ۔ اب روایت کہتی ہے اسی مجمع حسینی میں آخر میں ایک 13 سال کا یتیم بیٹھا ہوا۔ اللہ آپ کے بچوں کی زندگیاں دراز کرے۔ تھوڑے دنوں کا مہمان رہ گیا ہے زہرا کا لال، جی بھر کے رویا کرو، یہ آنسو ضائع نہیں جاتے، آوازیں بلند کر دیا کرو، آنکھوں کو دعوت دے دیا کرو، رو لو، پھر ہو سکتا ہے کل ہمیں یہ دن نہ ملے۔ یہ آنسو میری آخرت کا توشہ ہے، زہرا انہیں سنبھالتی ہے، بہت قیمتی ہیں یہ آنسو، مانگ کے لیے ہیں تیرے حسین نے تجھ سے آنسو، زہرا بطول نے بھی مانگے ہیں، لہٰذا ان آنسوؤں کی قدر کر اور اپنی آنکھوں کو دعوت دے۔ بس عزاداروں پیچھے مجمع میں بیٹھا ہوا تھا مولا حضرت علی قاسم، اپنے گھٹنوں پہ، چونکہ 13 سال کے تھے، باقی مجمع کی نسبت چھوٹے لگ رہے تھے، تو اپنے گھٹنوں کے بل نمایاں ہوئے اور فرمایا چچا ان مردوں میں شہید ہونے والوں میں میرا نام ہوگا؟ کتنا باعظمت ہے علی قاسم۔ اس وقت امام علیہ السلام نے اپنی بھابھی کی تربیت چیک کرنے کے لیے کہ 10 سال جو بیوہ بن کے پالا، میرے بھتیجے کو کتنا کام کیا، ایک سوال کیا، فرمایا علی قاسم کیف الموت عندک، اس راستے میں تجھے موت کا پیالہ کیسا لگتا ہے؟ موت کا پیالہ، لیکن اب جو جواب آیا نا اس میں معصومیت بھی ہے، معرفت بھی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں۔ فرمایا چچا الموت احلی من العسل، موت تو مجھے شہد سے بھی زیادہ میٹھی لگتی ہے۔ بہت بڑا جملہ فرمایا۔ فرمایا علی قاسم جو موت تمہیں شہد سے زیادہ میٹھی لگتی ہے وہ کل تو کھائے اور پیے گا، تیرا نام شہیدوں میں ہوگا، اور تو علی اصغر بھی شہیدوں میں ہوگا۔ اس وقت علی قاسم نے سوال کیا چچا کیا یہ فوجی، یہ لعنتی، یہ کافر، یہ جو یزیدی ہے، یہ ہمارے خیموں میں چلے جائیں گے؟ علی اصغر تو ماما کی گود میں ابھی دودھ پیتا بچہ ہے، آپ اس کو بھی کیسے ماریں گے؟ فرمایا بیٹا وہ فوجی تو وہاں نہیں جائیں گے، علی اصغر پیاسا اتنا ہوگا کہ میں پانی پلانے لاؤں گا، امت جو پانی پلائے گی وہ پھول مرجھا جائے۔ یہ رات کے ماجرا تھا، ہو گیا دن، لاشوں پہ لاشیں آنے لگی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ لاشوں کے درمیان مظلوم یوں کھڑا تھا جیسے اجڑے باغ کے کنارے ایک مالی کھڑا ہوتا ہے، کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا، خشک زبان اپنے لبوں پہ پھیرتا اور میٹھے میٹھے بیان کرتا، یا فرسان الہجا یا عبدال السماء یا ایھا الکرام قوموا تزبوا عن حرم رسول اللہ۔ او میرے شاہ سوارو، او میرے سچے ساتھیوں، اٹھو میں تنہا ہوں، بیویوں کے پردوں کی حفاظت کرو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ پھر مولا نے غربت کے 3 بیان کیے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا، کوئی ہے میرا جواب دینے والا، کوئی ہے میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری فریاد سننے والا؟ ایک جواب خیمے کے دروازے سے آیا، کہا چچا لبیک، میں حاضر ہوں، میرے ہوتے ہوئے کیوں غربت کے بیان کر رہے ہو؟ جب علی قاسم کو دروازہ خیمہ پہ دیکھا تو مولا خیمے کے دروازے پہ آئے، کہا علی قاسم تو میرے حسن کی نشانی ہے،
اندر چلے جاؤ، کہیں کوئی تیر و تلوار تمہیں نہ لگ جائے۔ لیکن میں نے روایت میں شہید مطہری نے اس کو بہت لکھا، فرماتے ہیں علی قاسم نے جب اجازت مانگی نا تو مولا حسین علیہ السلام نے علی قاسم کو گلے لگا لیا، اتنا روئے بھتیجا اور چچا کے زمین پہ گر گئے، زمین پہ بیٹھتے روتے رہے۔ جب رو لیا نا تو اس وقت علی قاسم نے کہا چچا مجھے اجازت دیں، میں اپنی جان آپ پہ قربان کرتا ہوں۔ کہا نہیں لال میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں جتنا انکار علی قاسم پہ کیا نا اتنا کسی شہید پہ نہیں کیا۔ علی قاسم نے بڑی اجازت مانگی لیکن نہیں مل رہی تھی۔ شہید مطہری فرماتے ہیں علی قاسم اٹھتا تو اپنے چچا کے ہاتھ چومتا، بیٹھتا تو پاؤں چومتا، کہتا چچا مجھے جانے دو، مجھے اجازت دے دو۔ لیکن مولا فرماتے تو نہیں ہو میرا علی قاسم، تو میرے حسن کی نشانی ہے، میں تمہیں کیسے بھیجوں۔ علی قاسم ماں کے خیمے میں آئے، اللہ تمہیں کربلا دکھائے، خیام میں آخری خیمہ علی قاسم کا ہے، وہاں گئے اور ماں کے ساتھ کہنے لگے اماں چچا اجازت نہیں دیتا۔ ماں نے کہا اب تمہیں چچا اجازت دے گا، میں ماں ہو کے دعا کر رہی ہوں۔ کوئی ہے ایسی ماں جو شہادت کی دعا کرے، بیوہ بن کے شہادت کی دعا کرے؟ ابھی تو سہارا بننے والے تھے نا علی قاسم بی بی فروا کے، دعا کی۔ اور پھر علی قاسم روایت میں نے پڑھا اپنے گھٹنے اوپر کیے، اوپر سر رکھا، اوپر یوں ہاتھ رکھ کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے اونچا رونا شروع کر دیا کہ چچا مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے۔ جب رو رو کے تھکے اور غم انتہا کو پہنچا نا تو بابا یاد آ گئے، بابے کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، بابے کو زہر ملی ہوئی تھی، میری اماں نے مجھے بابے کے سینے پہ سلایا تھا، میں 3 سال کا تھا۔ اجرکم اللہ، میرا اللہ نوازوں پہ رحمت فرمائے۔ 3 سال کے علی قاسم تھے، یاد آیا بابے کا سینہ جگر کٹ کٹ کے باہر آ رہا تھا، مجھے اماں نے بابا کے سینے پہ سلایا تھا، اس وقت بابا نے مجھے پیار بھی کیا تھا اور میرے بازو میں ایک تعویذ باندھا تھا اور میرے کان میں کہا تھا علی قاسم اس کو اس وقت کھولنا جب غم انتہا کو جائے۔ اب اجرکم اللہ، بیوہ ماں نے 10 سال علی قاسم کو رونے نہ دیا تھا، کوئی غم آیا ہی نہیں تھا 10 سالوں میں۔ اب جب اجازت نہ ملی تو غم اٹھا، بابے کا تعویذ یاد آیا تو جلدی جلدی علی قاسم نے وہ تعویذ کھولا تو اس رکے پہ لکھا ہوا تھا علی قاسم جب کربلا کے صحرا میں میرا بھائی تنہا رہ جائے، غربت کا بیان کرے، میرا حصہ ملا دینا، اپنی جوانی قربان کر دینا۔ علی قاسم کو رکا شفارشی مل گیا، لے کے چچا کے سامنے آئے، چچا آپ مجھے اجازت نہیں دے لے، یہ دیکھو میرے بابا نے لکھا ہوا تم جان قربان کرنا۔ اب شہید مطہری فرماتے ہیں مولا حسین کے پاس کوئی چارہ نہ رہا۔ شہید مطہری فرماتے ہیں جتنا علی قاسم کو تیار کیا نا اتنا کسی شہید کو تیار نہیں کیا۔ بڑا خوبصورت تھے علی قاسم، چاند تھے واقعا بنی ہاشم کے، خوبصورت ترین 13 سال کے اٹھتے جوان۔ عزادارو ایک امامہ باندھا جس کی 2 تعطل حنک نکالی، ایک کو سینے پہ ڈالا، ایک کو تعطل حنک باندھی، کہیں میرا پھول کو نظر نہ لگ جائے،
کالا امامہ سجایا، زلفیں بھی سیاہ سیاہ چہرے پہ آ رہی ہوگی، چہرے کو ڈھانپ دیا اور قمیص کو سیڈوں سے چیر دیا۔ اگر میں یتیم کو کفن نہ پہنا سکوں تو یہی کفن بن جائے۔ عزادارو جب تیار کر لیا نا، عباس سے فرمایا گھوڑا لے آؤ میرے علی قاسم کے لیے۔ عزادارو علی قاسم کے لیے گھوڑا آ گیا، پہلا قدم رکھا رکاب میں تو پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ میرے حسن کی نشانی اس قابل ہو گئی کہ وہ ذیل پہ چڑھ رہی ہے۔ دوسرا قدم رکھا، پڑھا الحمدللہ، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ پس عزادارو آؤ جی بھر کے عزاداری کا پرسہ دو اس یتیم کی شہادت پہ جس کی ماں کے بال سفید تھے، اس کا آخری سہارا تھا، حسین پہ قربان ہونے جا رہا تھا۔ مولا عباس بھی ساتھ ساتھ تھے، انہیں بتاتے یوں حملہ کرو یوں حملہ کرو۔ علی قاسم نے کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا، بڑوں بڑوں کو فرار کیا، لیکن ان ظالموں نے مل کے بچے پہ حملہ کیا۔ ایک بنی ہاشم کا پھول جس پہ تیرے تلوار نیزے گھوڑے دوڑنے لگے، ایک علی قاسم۔ عزادارو اب ہر شہید نے اترتے وقت مولا کو سلام کیا، لیکن واحد علی قاسم ہے جس کا جنازہ بننے والا تھا۔ لے آؤ جنازہ۔ علی قاسم نے اترتے وقت فرمایا یا اماں ادرکنی، چچا میری مدد کرو، ظالم میرے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں۔ حسین یوں گئے جیسے شکار کی طرف شیر جاتا ہے، لیکن گئے تو اس وقت وہ علی قاسم ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ مولا نے فرمایا مجھے ارمان کھائے جا رہا ہے، تو مجھے مدد کے لیے بلائے، میں تیری مدد نہ کر سکوں۔ جنازہ اٹھایا، خون کی لکیر علی اکبر کے ساتھ سلایا، دونوں کے درمیان مظلوم بیٹھ گیا، ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ، ایک ہاتھ علی قاسم کے سینے پہ، آسمان کی طرف رخ کیا۔ واہ غربتا، واہ غربتا، حسین کتنا غریب ہو گیا، اکبر چھوڑ گیا، علی قاسم چھوڑ گیا۔ الا رحمت اللہ القوم الظالمین وسیان الذین ظلموا ایام القلب۔ لاش قاسم